الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے سر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سید العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامعین کرام، آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے موضوع کی بہت سی مناسبتیں ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا، اعتکاف، اسی طریقے سے ماہ رمضان یا توبہ استغفار، یعنی بہت سی مناسبتیں ہیں، مگر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آخری تاک راتوں میں سے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ پاک کے کلام کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے آج ہم بات قرآن پاک اور صاحب قرآن کے بارے میں کرنا چاہیں گے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، دنیا میں جو بھی کتاب لکھی گئی، ہر کتاب میں تناقض، ٹکراؤ اور تصادم کی گنجائش ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مصنف لکھنے والا شروع میں کچھ اور کہہ دے اور اینڈ میں جا کے کوئی اور بات کر دے۔ جیسا کہ بعض اوقات ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہماری بات میں کیا ہوتی ہے؟ تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ تابعی فرماتے ہیں، عورت کی ناقص العقلی یہ ہوتی ہے کہ جو بات اپنی طرفداری میں کرتی ہے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ بات اس کے اپنے خلاف ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے بعض اوقات بات جو طرفداری کی کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بات اپنی مخالفت کی کر بیٹھتا ہے، اپنی بات میں وہ ٹکراؤ لے آتا ہے، تصادم لے آتا ہے، اس کی بات میں، کلام میں، گفتگو میں تضاد آ جاتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے خطابوں کے اندر بھی ہوتا ہے، کتابوں کے اندر بھی ہوتا ہے، مگر دنیا کی واحد کتاب اللہ پاک کا کلام قرآن مجید ایسا ہے جو ہر قسم کے ٹکراؤ سے، تضاد سے اور ہر قسم کے تناقض سے اور ہر قسم کے تصادم سے بالکل پاک، صاف اور مبرہ و منزہ ہے۔ اگر اس میں کوئی ٹکراؤ ہوتا، کوئی تضاد ہوتا، تناقض ہوتا، 1400 سال گزر گئے، عالم یہودیت، عالم عیسائیت تلاش کر کر کے تھک گیا، اس کے اندر سے کوئی ٹکراؤ، تصادم تلاش نہیں کر سکا۔ اور پھر دیکھو، ہر مصنف جو ہے، جو بھی کتاب لکھتا ہے، اپنی کتاب کی ابتدا میں یا اپنی کتاب کی انتہا میں، اختتام پر وہ یہ بات بالکل پورے وثوق کے ساتھ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں یقیناً کوئی غلطی ہوگی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ جب غلطی پر مطلع ہونا تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا تاکہ میں آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ یعنی ہر مصنف کو، مؤلف کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اس کی کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوگی، مگر قرآن مجید کی پہلے صفحہ پر، اس کے پہلے ورق پر یہ بات جو ہے چیلنج کے ساتھ کیا ہے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں غلطی یہ کمی کوتاہی تو درکنار، غلطی کے شک و شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غلطی کے بارے میں کوئی شک بھی نہ کرے کہ اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی نے کتاب لکھی تھی، اپنے شاگرد سے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 20 دفعہ، 70 دفعہ پڑھایا، ہر دفعہ کوئی نئی غلطی سامنے آتی، کوئی کمی کجی سامنے آتی، اس کا ازالہ فرماتے، اس کو دور فرماتے۔ بالآخر آپ نے فرمایا، بیٹا داع ہو، یہ شافعی کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتی۔ یہ اعجاز اور انفراد فقط قرآن کا ہے جو ہر قسم کی غلطی سے کیا ہے، پاک، صاف اور مبرہ منزہ۔ پھر دیکھیے، یہ جو ہم زبان استعمال کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں، اس زبان کی آخر مدت کیا، عمر کیا ہے، یہ کتنے عرصے تک رہے گی؟ عرفاء جو دانشور ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو زیرک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر زبان کی جو عمر ہے وہ صرف 30 سال ہوتی ہے۔
30 سال کے بعد اس زبان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ زبان جو ہے تغیر اور تبدل کا شکار ہو جایا کرتی. جیسے آپ لوگ خود مشاہدہ کرتے ہیں, آج سے 30 سال قبل ہمارے نانا جان, ہمارے دادا جان جو ہمارے اکابر تھے وہ لوگ زندہ تھے. مجھے بتائیے جو لفظ زبان میں, پنجابی زبان میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے, تو کیا آج 30 سال کے بعد ہم وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ منوان نہیں. بہت سے لفظوں کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور بہت سے نئے لفظ جو ہیں ہم نے اپنی زبانوں میں استعمال کر لیے. ایسا ہوتا رہتا ہے نا کہ 30 سال تک ایک زبان چلتی ہے, 30 سال کے بعد اس زبان کے اندر جو ہے تغیر اور تبدل آ جاتا ہے. اس زبان کے اندر اختلاف آ جاتا ہے, نئے لفظوں کا اضافہ ہو جاتا ہے, کچھ لفظ چھوڑ دیے جاتے ہیں, کچھ لفظ اور اس کے لیے لے لیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ زبان کی صورتحال ہے. اور پھر ایک زبان کا پھیلاؤ, اس کا جو نشر ہے, پھیلاؤ جو ہے کتنا عرصہ تک رہتا ہے یا کہاں تک رہتا ہے؟ جو دانشور ہے وہ کہتے ہیں ایک زبان کا جو پھیلاؤ ہے صرف 30 کلومیٹر تک رہتا ہے. یعنی 30 کلومیٹر تک ایک زبان کا پھیلاؤ ہے. اس کی کیا ہے طوالت, اس کی کیا ہے, اس کا عرض ہے, چوڑائی ہے. 30 کلومیٹر کے بعد وہ زبان ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئے لب و لہجے کے ساتھ, وہی زبان نئے الفاظ کے ساتھ شروع کر دی جاتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے. جیسے دیکھ لیجئے یہاں سے لاہور جو ہے ایک فاصلہ پر مشتمل ہے. لاہور میں بھی پنجابی بولی جاتی ہے, ہمارے شیخ پورہ کے اندر بھی پنجابی ہے, سرگودا کے اندر بھی پنجابی ہے, جنگ کے اندر بھی پنجابی استعمال کی جاتی ہے. مگر جنگ کی پنجابی اور ہے, سرگودے کی پنجابی اور ہے, فیصل آباد کی پنجابی اور ہے, شیخ پورہ کی پنجابی یا لاہور کی پنجابی اور ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ, 30 کلومیٹر تک ایک زبان کا پھیلاؤ ہوتا ہے, اس کی نشر ہوتی ہے, اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے, اشاعت ہوتی ہے. مگر 30 کلومیٹر کے بعد اس زبان میں چینج آ جاتا ہے, اس زبان میں تغیر آ جاتا ہے, اس زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر 30 سال تک وہ زبان چلتی ہے انہی لفظوں کے ساتھ. 30 سالوں کے بعد بھی وہ زبان بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک زبان کی مدت اور اس کی کیا اسے کہتے ہیں اشاعت کی ہم نے بات کر دی ہے. مگر ادھر دیکھیے قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے. 1400 سال گزر گئے اس زبان میں قرآن مجید کو اترے ہوئے. وہ جو لفظ 1400 سال پہلے اترے تھے فصاحت و بلاغت کے جس مرتبے پر تھے 1400 سال پہلے, آج بھی فصاحت و بلاغت کے اسی مرتبے پر ہی پائے. اس کا کوئی ایک لفظ بھی چھوڑا نہیں گیا, کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جو کلام عرب میں, عرب دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہو, متروک ہو چکا ہو, چھوڑ دیا گیا ہو, لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں, بھول چکے ہو, اس کی جگہ کوئی نیا لفظ استعمال کر چکے ہو. نہیں, قرآن مجید کے جو لفظ 1400 سال پہلے استعمال کیے گئے تھے, 1400 سال گزر گئے بلکہ 14,000 سال بھی گزر جائیں گے, قرآن مجید جس فصاحت و بلاغت کے مقام پر اس کا نزول ہوا تھا 14,000 سالوں کے بعد بھی اس کا مقام فصاحت و بلاغت اسی طرح رہے گا. پھر دیکھیے دیگر انبیاء علیہ السلام, ہر نبی کو, پیغمبر کو, رسول کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا, جس معجزے سے سرفراز کیا اللہ پاک نے, وہ معجزہ کیا تھا؟ اس زمانے کی ترقی تھی, ترقی سے بڑھ کر ترقی تھی, اس زمانے کے کمال سے بڑھ چڑھ کر کمال تھا, تاکہ اس زمانے کی انسانیت جو ہے اس نبی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے, اس نبی کی عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے زمانہ پاک میں کیا تھا؟ مورتیاں بنائی جاتی تھی, پتھر کی لوگ برتن بناتے, پتھر کی مورتیاں بناتے, بڑی بڑی خوبصورت, بڑی بڑے حسین و جمیل. اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کیا کیا؟ ایسا معجزہ دیا کہ آپ نے بھی پتھر سے ایک مورتی بنائی اونٹنے کی صورت میں. ان کی مورتیاں مردہ تھی, مگر آپ کی بنائی ہوئی جو مورتی تھی اونٹنی, یہ زندہ کر دی گئی, زندہ ہو. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا زور تھا, 70,000 جادوگر تھے, 70,000 رسیاں لے کے آئے, 70,000 رسیاں بچھائیں, جادو کیا, وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جادو نہیں دیا, جادو کا توڑ دیا. ان جیسی ترقی نہیں تھی, ان کی ترقی سے بڑھ چڑھ کر ترقی عطا فرمائی. کیا کہا کہ ذرا لاٹھی گرا دیجیے, لاٹھی کو گرایا, اس لاٹھی نے عصا نے ان کے 70,000 بنے ہوئے جو سانپ تھے جو چل رہے تھے تمام کو نگل لیا. نگلنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا, نہ اس کی موٹائی کے اندر اضافہ ہوا تھا, نہ لمبائی کے اندر اضافہ ہوا تھا, نہ وزن کے اندر اضافہ ہوا تھا. اس زمانے کی انسانیت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہو گئی. 70,000 جادوگر جو پہلے کافر تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو گئے.
پھر دیکھیے مصر میں حسن کا چراغ چل رہا تھا، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ پیدا ہو چکے تھے، لڑکیاں، لڑکے، بچے، بڑے چھوٹے، بڑے بڑے حسین و جمیل اس زمانے میں پیدا ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں انسانی ترقی کا مدار حسن پر، خوبصورتی پر، جمال پر تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو بھیجا، کیا عطا کیا ان کو؟ ایسا حسن عطا کیا، ایسا حسن عطا کیا کہ آج تک لوگ جو ہیں حسن یوسف پر بابا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اس زمانے کی انسانیت اور آج تک جو انسانیت ہے یوسف علیہ السلام کی گن گا رہی ہے اور آپ کی عظمت کو تسلیم کر رہی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں لقمان حکیم جیسے لوگ موجود تھے، ہر مرض کا علاج دریافت کر چکے تھے سوائے 3 مرضوں کے۔ برس کی بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، مادر ذات اندھے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، کوڑ کے مریض کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ 3 مرضیں ایسی تھیں جن کا علاج وہ نہ کر سکے تھے، اور مردے کو زندہ کرنا یہ تو ان کے ہاں ناممکنات میں سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، ان 3 امراض کا علاج بھی عطا فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو زندہ کرنا یہ شان بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی۔ غرض ہے کہ جو نبی، جو پیغمبر، جو رسول آیا، اس زمانے کی جو ترقی تھی اس ترقی سے بڑھ چڑھ کر ترقی اس نبی کو عطا کی گئی، تاکہ اس زمانے کی انسانیت اس نبی کو اپنا آئیڈیل سمجھے، اپنا ہیرو سمجھے، اپنا قائد سمجھے، اپنا لیڈر سمجھے، اس نبی کے پیچھے ہو کے چلے، اس نبی کی عظمت کو تسلیم کرے۔ زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئیں، آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ رب جانتا تھا اور رب جانتا ہے یہ زمانہ کیا ہے، علم کا زمانہ ہے، یہ زمانہ کیا فصاحت و بلاغت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں علم کی بہتات ہوگی، علم کی کثرت ہوگی، علم کی فراوانی ہوگی۔ لوگ کلام کریں گے تو فصیح و بلیغ کلام کریں گے، بڑے بڑے شعراء آئیں گے، بڑے بڑے عرفاء آئیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے دانشور آئیں گے، اور بڑے بڑے بلغاء آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کو قرآن عطا کیا۔ قرآن مجید جو ہے علم سے بھی کیا ہے، لبریز ہے، رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا علم ترقی کرتے 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 جس مقام پہ بھی چلی جائے وہ قرآن مجید کے علم کی گرتے راہ کو بھی نہیں پا سکے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے شعراء کو چیلنج کیا، اے بلغاء، اے شعراء، اے فصاحہ، آؤ ذرا قرآن مجید کی فصاحت کا، بلاغت کا ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو۔ فصاحہ بلغاء مقابلہ کرتے کرتے تھک ہار کر قبروں میں چلے گئے، مگر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت جس مقام پر 1400 سال پہلے تھی، آج 1400 سال کے بعد بھی اس سے اوپر نظر آ رہی ہے۔ تیرے آگے یوں دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ پھر دیکھیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام ان پر بھی تو کتب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کر دی گئی، دیگر انبیاء کو صحائف عطا کر دیے گئے، وہ بھی تو منزل من اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ کلام تھا نا، ان کی تو حفاظت نہیں کی گئی۔ اس کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے کہاں ہیں محافظ ہیں، اور ہم اس کے کہاں ہیں پاسباں ہیں۔ دیگر کلام بھی تو تورات بھی تو اللہ پاک کا کلام تھا نا، انجیل بھی تو اللہ پاک کی ہی کتاب تھی نا، ان کی حفاظت کیوں کی گئی؟ ہاں اس لیے کہ وہ کلام ہونے کے ناطے سے بے شک اللہ پاک کی صفت تھی، مگر معجزہ ہونے کے ناطے سے وہ ان انبیاء کی صفات تھی، انبیاء کی صفات تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی صفت، داؤد علیہ السلام کی کتاب داؤد علیہ السلام کی صفت، جیسے ان انبیاء کی ذوات کو بقا نہیں تھی نا، وہ انبیاء چلے گئے، ان کی نبوت کا زمانہ، ان کی رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا، ان کی نبوت منسوخ ہو گئی، ان کی رسالت کی تعلیمات منسوخ ہو گئی، اسی طرح ان کی تمام صفات بھی منسوخ ہو گئی، مگر اب چونکہ قیامت تک مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کا زمانہ، مصطفیٰ کا زمانہ ہے، جس طرح قیامت تک مصطفیٰ کی ذات کو بقا ہے، اسی طرح قیامت تک مصطفیٰ کی تمام صفات کو بھی کیا ہے، دوام ہے۔ مصطفیٰ کی صفات اور مصطفیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ پھر دیکھیے یہ قرآن ہے، ماہ رمضان کی فضیلت اس کی وجہ سے ملی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جانتے ہو یہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ باری تعالیٰ کون سا؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی اس مہینے کی عظمت کی ریزن، وجہ، سبب، علت کیا ہے؟ قرآن مجید کا نزول ہے اس ماہ میں. اس مہینے میں کیا ہے؟ قرآن مجید کا اترنا ہے، آنا ہے. قرآن پاک نے فضیلت کس کو عطا کر دی؟ ماہ رمضان کو. پھر شب قدر کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کو فضیلت کس نے عطا کر دی؟ قرآن مجید نے عطا کر دی. پھر شب برات کو فضیلت عطا کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت رات میں شب برات میں بھی نازل کیا گیا. شب برات کو فضیلت ملی قرآن مجید کی وجہ سے ملی. شب قدر کو فضیلت قرآن مجید نے عطا کی. ماہ رمضان کو فضیلت قرآن پاک نے عطا کی. عالم قرآن کو فضیلت قرآن پاک نے عطا کی. حافظ کو فضیلت قرآن پاک نے عطا کی. مگر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتلا تو صحیح، تو ہر ایک کو فضیلت دیے جا رہا ہے، ہر ایک کو فضیلت بانٹ رہا ہے، ہر ایک کو فضیلت دیے جا رہا ہے، تو بتلا تو صحیح تجھے عظمت، فضیلت، شان، شوکت اور رفعت کس نے عطا کی؟ تو قرآن کہتا ہے علی قلبک، 19واں پارہ، علی قلبک، میری فضیلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ پاک نے نازل کر دیا ہے. اگر یہ فضیلت ہوتی تو پھر دیگر کتب سماویہ کو بھی فضیلت حاصل ہوتی. دیگر کتب سماویہ تورات، انجیل، زبور، وہ بھی تو اللہ پاک ہی نازل کرتا تھی نا. اگر میری فضیلت کی وجہ یہ ہوتی کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کے آتے رہے تو پھر دیگر کتب سماویت کو بھی یہی مقام حاصل ہوتا. دیگر کتب سماویہ کو لانے والے بھی تو کون تھے؟ جبرائیل ہی تو تھے نا. میری فضیلت کی وجہ اللہ پاک کا نازل کرنا بھی نہیں ہے، میری فضیلت کی وجہ جبرائیل کا لانا بھی نہیں ہے. تو قرآن بتا تو صحیح تیری فضیلت کی وجہ، ریزن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا علی قلبک، صرف ایک وجہ، وہ یہ کہ میں مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا ہوں، میں مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں، مصطفیٰ کی ذات پر میں نازل ہوا ہوں، مصطفیٰ کے پاس آ گیا ہوں، مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو میں نے مصطفیٰ کا بنا دیا ہے، مصطفیٰ کی ذات کی طرف میں نے اپنے آپ کو منسوب کر دیا ہے، مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ میری فضیلت کی وجہ ہے. لہذا بھائیو یہ بات نقطے کی ہے، اگر فضیلت ہم لوگ چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، عظمت اللہ پاک کی طرف منسوب ہونے سے نہیں ملے گی. میں تو غلام اللہ ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، اس سے عظمت نہیں ملے گی. کسی اور کی طرف منسوب ہونے سے فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت تب ملے گی کہ جب ہم منسوب اس شخصیت کی طرف ہوں گے، اس ذات اور اس ہستی کی طرف ہوں گے جس کی طرف منسوب خود قرآن ہو چکا ہے. میری بات سمجھ آئے؟ غلام مصطفیٰ یہ نام رکھا کریں، غلام رسول نام رکھا کریں، غلام اللہ یہ اللہ کا غلام ہے. بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھے ہوں گے نام غلام اللہ ہوتا ہے، اللہ کا غلام، مگر دنیا میں ذلیل ہو رہے ہوتے. اور بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور پائے ہوں گے نام غلام رسول ہوگا، میں رسول کا غلام بھی. اللہ کا تو ہر کوئی ہے. اللہ نے اگر بکری کو پیدا کیا ہے تو خنزیر کو کیا کسی شیطان نے پیدا کیا ہے؟ خنزیر کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے. اگر اللہ پاک نے ہرن کو پیدا کیا ہے تو کتے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی ہے. اب کیونکہ میں تو اللہ کا ہی، اللہ کہتا ہے وہ تو مجھے پتا تو میرا ہی ہے، مگر مجھے پتا تو سچا سچا میرا ہے. ہاں باری تعالیٰ تیرا سچا سچا تیرا ہوں. اچھا تو پھر میرے مصطفیٰ کی ذات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا بننا چاہتے ہو اور میرا کہلانا چاہتے ہو، میرا سچا سچا وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہوگا. اس لیے قرآن ہمیں ان سے پڑھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے جن کے دلوں میں کیا ہو؟ ادب مصطفیٰ ہو، جن کے دلوں میں کیا ہو؟ تعظیم مصطفیٰ ہو. حضور نے فرمایا رب قارئ یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اب اس کا ایک معنی تو یہ بالکل واضح ہے کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کرتے، لفظوں کا جو صحیح تلفظ ہے اس طریقے سے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے لعنت ہوتی. مگر دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر صاحب قرآن کا ادب اور صاحب قرآن کی تعظیم ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی. ایسے قرآن پڑھنے والے کون ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا میں بن گیا ہوں. نادان تو مجھے تو پڑھ رہا ہے، تو اس کا نہیں بن رہا، تو اس کو مردہ سمجھتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ تیرے جیسے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن تجھے بھی اپنی پڑھی ہوگی اور اسے بھی اپنی پڑھی ہوگی. ایسے قرآن پڑھنے والوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک
کا کلام کیا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید کی حقانیت کو دیکھیے، 1400 سال پہلے تحویل قبلہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے اچانک مصطفیٰ نے مسجد اقصیٰ سے چہرہ پاک پھیر کر مسجد حرام کی طرف چہرہ پاک فرما لیا۔ تحویل قبلہ، قبلہ کو بدلنا، یہ عمل ہوا 1400 سال پہلے ہوئے۔ یہودیوں کا زمانہ تھا، مدینہ پاک میں بہت سے یہودی آ چکے تھے، اور یہ یہودی کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ وہ یہودی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تورات میں مصطفیٰ کی نشانیاں، مصطفیٰ کی علامتیں پڑھ پڑھ کر مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر حضور نے آنا ہے، نبی آخر زمان کی آمد اس خطہ پاک سے ہونی ہے، انتظار کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ ہمارے خاندان سے حضور نہیں آئے تو جلسی کا شکار ہو گئے، جل بھن گئے، اور آقا علیہ السلام کے اندر تمام علامتیں پا کر بھی حضور کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تورات نے کہا نا، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ علامتیں بھی دیکھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے، عرصہ دراز سے ان کے اکابر بزرگ سارے انتظار کر رہے تھے، مگر جب حضور کو دیکھا ہمارے خاندان کا فرد نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے جاننے کے باوجود بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ تعبیل قبلہ ہو گئی، حضور نے نماز کے دوران چہرہ پھیر لیا، اور صحابہ کرام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضور کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اب ابھی یہودیوں نے اعتراض کرنا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا، اچھا بھلا ہمارا قبلہ تھا مسجد اقصیٰ فلسطین، ادھر منہ کر کے نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ اچانک نماز میں چہرہ پھیر لیا، ایسا کیوں کر دیا؟ ابھی اعتراض کرنے والے تھے، ابھی اعتراض کیا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے پہلے سے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، میرے مصطفیٰ ان قریب یہ یہودی، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ آپ کے اس تعبیل قبلہ، اس عمل پر یہ اعتراض کریں گے۔ اب مجھے بتائیے، اگر قرآن مجید یہ جو کلام ہے یہ کسی بندے کا کلام ہوتا، یا اس کو رد کرنا بندے کی طاقت و بساط میں ہوتا، تو مجھے بتائیے یہودی ایسا کر سکتے تھے نا؟ رک جاتے۔ بھی اللہ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ یہ اعتراض کریں گے، ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ جب چپ ہو جائیں گے، اعتراض نہیں کریں گے، تو خود بخود اللہ پاک کے کلام کا رد ہو جائے گا۔ دیکھو نا، اگر انسانی طاقت و بساط کی بات ہوتی تو یقیناً وہ ایسا ہی کرتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے اعتراض کر کے، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ قبلہ کو چھوڑ کر نیا قبلہ کیوں بنا چکے ہیں؟ اعتراض کر کے اللہ پاک کے کلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا کہ یہ کتاب یقیناً سچی ہے، جیسا اس نے کہا کہ اعتراض کریں گے، دیکھو ہم اعتراض کر ہی رہے ہیں، ہم اعتراض سے رک نہیں سکے۔ اور پھر یہ اللہ پاک نے ان کا رد کیا اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان ان کے منہوں سے کروا دیا۔ اور پھر دیکھیے یہودیوں کو آج بھی اللہ، یہودی سب سے زیادہ جو ہے اسلام کے، مسلمانوں کے مخالف ہیں، عیسائی بھی مخالف ہیں، ہندو بھی مخالف ہیں، دیگر لوگ بھی مخالف ہیں، مگر سب سے زیادہ عالم یہودیت عالم اسلام کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یہ جو پاکستان میں بے روزگاری کا جو ایجنڈا جس کا نفاذ کیا جا رہا ہے کہ صبح و شام بے روزگار کرو، رو سب کچھ بند کر دو، فلاں کچھ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے۔ جب یہ لوگ غریب ہو جائیں گے، ان کو صرف اپنے روٹی کی پڑ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم جو چاہیں گے ان پر قانون نافذ کر دیں گے، اسلام کے اندر جو رد و بدل چاہیں گے کر دیں گے، ان کو پھر فکر صرف اپنے روٹی کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ غریب لوگ جو ہیں اپنے غربت کو مٹاتے مٹاتے کفر کو بھی سینے سے لگا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بے روزگاری کا ایجنڈا جو ہے در حقیقت یہودیوں کا ایجنڈا جو عالم اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ مسلمانوں کو بجائے ان کی معاشی جو صورتحال ہے بہتر کرنے کرانے کے، صبح و شام دن رات جب سے آئے اور بے روزگاری کا ایجنڈا لے کے آئے۔ الغرض ہم بات یہ کر رہے تھے، یہودیوں کو آج بھی اللہ رب العزت نے چیلنج کر رکھا، یہودیوں مسلمانوں کو ستانے والوں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، دیگر لوگ جو اللہ پاک کے محبوب نہیں ہیں، اگر تم یہ کہتے سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا تو کرو۔ مجھے بتائیے اگر یہ قرآن پاک جو ہے اس کو رد کرنا، اگر یہ کسی بندے کی طرف سے یہ کلام ہوتا، یہ اس کی تردید کرنا، اس کو جھٹلانا، اس کی حقانیت کو چیلنج کرنا اگر کسی طاقت، انسانی طاقت میں ہوتا
تو یہودی ایسا کر سکتے تھے، چلو پہلے نہیں کر سکے تھے، یہ کیا تھا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، دو چار یہودی بھی جمع ہو جائیں پوری دنیا کے اندر خبر پھیل جاتی ہے یہودی جمع ہو گئے۔ آج تو نشر و اشاعت کا زمانہ ہے، آج تو یہودی ایسا کر سکتے ہیں نا کسی مقام پر جمع ہو کر ایک کیا سے کہتے ہیں ایک کانفرنس کریں۔ قرآن مجید نے تو یہ کہا تھا کہ یہودی اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، دیکھو ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، تو کسی ایک مقام پر جمع ہو کر موت کی تمنا کر کے قرآن مجید کی حقانیت کو چیلنج کر سکتے تھے نا، یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے جو کہا تیرے منہ سے جو نکلا وہ پورا ہو کے رہا۔ اللہ پاک نے جیسا فرمایا کہ جو چاہے کر لیں، لو یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزار سال ہو جائے۔ یہ مولانا تمناؤ، یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے، اور چنانچہ 1400 سال سے یہ چیلنج یہودیوں کے لیے آج بھی کہا ہے موجود ہے کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کے کلام کی حقانیت کا یہ کیا ہے ثبوت ہے۔ اور پھر دیکھیے صرف یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو بھی، شعراء کو بھی، بلغاء کو بھی، علماء کو بھی، ہر طبقہ فکر کے انسان کو اللہ پاک نے چیلنج کیا۔ کیا فرمایا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس کتاب کے بارے میں، کون سی؟ یہ قرآن، ما نزلنا علی عبدنا، جو بندہ خاص پر ہم نے نازل کر دیا ہے، اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثال ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پوری سورت ہو گئی، صرف 3 آیتیں لے آؤ، ہم مان جائیں گے یہ کتاب جو ہے کسی بندے کا کلام ہے۔ مگر وہ تو کیا، یہودی تو کیا، عیسائی، سکھ، سارے کے سارے عالم کفر والے مل جل کر بھی ایک صورت جیسی صورت جو ہے بنا نہیں سکے۔ یہ کیا ہے؟ اس کتاب کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ یہ کتاب اللہ پاک کی سچی کتاب ہے، سچی کتاب۔ اچھا کیا کوشش بھی نہیں کی اس کتاب کی طرح صورت کو لانے کی؟ کوشش بھی نہیں کی، کوششیں بڑی کی، کاوشیں بڑی کی۔ جب القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ یہ آیات نازل ہوئی، ایک بہت بڑا عربی ایک شاعر، اس نے تمام شعراء اپنے دوست احباب کی دعوت کی، بڑے بڑے شعراء کو بلا لیا، بڑے بڑے فصاحہ بلغاء علماء کو بلا لیا، اور بلا کر اس نے دعوت کی اور کہا کہ دیکھو قرآن مجید نے کہا اس جیسی کوئی 2-4 آیتیں لے آؤ۔ میں لے آیا، میں نے قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ شعراء بلغاء نے کھانا کھا کے کہا اچھا تو ہمیں بتا تو صحیح، سنا تو صحیح، تو نے کون سا کلام قرآن مجید کی طرح تیار کیا؟ اس نے کہا قرآن مجید نے کہا تھا القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی آواز، ایک ہولناک اور خطرناک آواز۔ ما القاریہ، تمہیں کیا خبر وہ آواز کیسی آواز ہوگی؟ اے بندے تجھے کیا پتا کہ وہ ہولناک آواز کیسی آواز ہوگی؟ یعنی اللہ پاک قیامت کی آواز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یعنی القاریہ کا لفظ اگرچہ بار بار آ رہا ہے، ہر بار ایک نئے تجسس کا معنی دیا جا رہا ہے، ایک نیا مفہوم دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ کہا تھا نا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، دیکھو میں نے اس کی طرح لفظ بنا لیے، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، ہاتھی کیا ہے؟ اے بندے تجھے کیا خبر ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس نے جب یہ کلام سنایا نا، اس کے تمام جو مہمان شعراء بلغاء فصحاء علماء جو آئے بیٹھے تھے، سارے کے سارے بے ساختہ ہنس پڑے، لیکن نادان ہم سمجھتے رہے کہ تو بہت بڑا شاعر ہے اور تو پاگل نکلا، ہم سمجھتے شاید تو بہت بڑا زیرہ کا بڑا زین و فتین ہے اور تو الو نکلا۔ وہ کیسے؟ تجھے پتہ نہیں ہے قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، معنی مطالب اور مفاہیم کا ٹھاٹھے مرتبہ سمندر بھی تو ہے نا۔ تو نے لفظ تو بنا لیے، معنی بھی تو لے کے آنا۔ قرآن مجید نے القاریہ تو ملقاریہ کہا ہے، ہر لفظ کو جب پڑھا جاتا ہے ایک نیا معنی دیتا ہے، ایک نیا تجسس دیتا ہے، ایک نیا مفہوم دیتا ہے، ایک نیا مطلب واضح کرتا ہے۔ اور تو نے کہا الفیل وما الفیل، ہاتھی، ہاتھی کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ اور اے بندے تجھے کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ یہ کیسا کلام تو لے کے آیا؟ یعنی وہ اپنے شعراء بلغاء جو دوست احباب تھے وہ اس کو بھی مطمئن بولیے نہ کر سکا۔ اور پھر کیا ہوا؟ عرب میں یہ معمول تھا اہل عرب کا کہ جب بھی کوئی فصیح و بلیغ کلام لکھتے
خانہ کعبہ کے ارد جا کے لٹکا دیتے. آج بھی کتاب سبع معلقات السبع معلقات یہ کتاب کیا دستیاب ہے اور درسیات میں پڑھائی جاتی ہے. یہ کچھ عرصہ قبل ہی میں نے اس کی شرح مکمل کی. 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد لٹکائے گئے تھے، جس میں سب سے پہلا قصیدہ کیا ہے؟ امر القیس کا ہے. امر القیس کا ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، اس کا قصیدہ ہے. پھر آگے لبید کا اور بڑے بڑے قصیدے، 7 بڑے بڑے قصیدے جو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد لٹکائے گئے تھے. یہ لٹکانا کیوں تھا؟ اہل عرب جب وہ قصیدہ لکھتے اور فصیح و بلیغ جب کمال کے آخری درجے تک وہ قصیدہ پہنچا ہوا ہوتا، اس کو جا کر خانہ کعبہ کے ارد گرد لٹکا دیتے. اور یہ لٹکانا یہ چیلنج ہوتا، اگر کوئی ہمارے جیسا عالم ہے یا ہمارے جیسا کوئی فصیح و بلیغ ہے، اس کلام جیسا کلام لے کے تو آئے. چنانچہ وہ 7 بڑے قصیدے جن کا جواب دیا نہ جا سکا، آج وہ جمع کر دیے گئے اور السبع المعلقات نام کی کتاب درسیات میں پڑھائی جاتی ہے. یہ حال میں ہی میں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کی شرح چھپ کی آگے. جب رسول پاک علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل ہوئی، کوثر آقا علیہ السلام نے بھی لٹکوا دیا. فرمایا جاؤ اس کو جا کے لٹکا کے آ گیا. لٹکا دیا گیا. بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آئے، پڑھتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، پڑھ کے چلے جائے. کہتے لا بھائی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. یہ جواب دینا ہماری طاقت و بساطت میں نہیں کہ ہر لفظ کئی معنی پر مشتمل ہے اور ہر لفظ کے نیچے معانی مطالب مفاہیم کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہے. چلے جاتے. ایک دور دراز سے ایک بڑا شاعر آیا، اس نے آگے لکھا انا، جب پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اینڈ میں اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ لٹکا رہا لٹکا رہا لٹکا رہا. پھر عرصہ دراز کے بعد ایک کوئی اور بہت بڑا شاعر آیا، اس نے جب پڑھا کہ 4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اور ان میں لکھا ما ھذا کلام البشر. اس نے چوتھے جملے کے بارے میں کہا کہ ھذا کلام البشر، یہ جو چوتھا جملہ ہے نا یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے، مگر جو پہلے 3 جملے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. پھر زندہ باد زندہ باد، اونچی بات سے کہی زندہ باد زندہ باد. پھر کیا ہوا؟ جب وہ اس کی جیسے ہی کوئی کلام کو صورت نہ لا سکے تو پھر اس میں عیب نکالنے کی کوشش. عیب اس کے اندر تو عیب پہ جا رہے ہیں، 3 عیب پہ جاتے ہیں. اس میں حزبا کا لفظ ہے، اس میں کبار کا لفظ ہے، اس میں عجا کا لفظ ہے. یہ 3 لفظ اگر نہ ہوتے تو یہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا. اہل عرب نے جو جاہل جو کافر جو شعراء تھے دور جاہلیت کے، انہوں نے اس کے اندر سے عیب نکالا. کلام باغ کے اندر کیا عیب نکالا کہ اس میں 3 لفظ پائے جاتے ہیں. کون سے؟ ایک حزبا اور ایک عجا اور ایک کبار. اگر یہ 3 لفظ نہ ہوتے تو پھر تو ہم اس کی فصاحت و بلاغت کے معترف ہوتے، مگر یہاں تو 3 لفظ پائے جا رہے ہیں، لہذا اس بنا پر یہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہے. یہ عیب نکالا. آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ 3 لفظ جو ہیں فصیح ہیں یا غیر فصیح ہیں؟ آگے سے یہودیوں نے، کافروں نے، شاعروں نے کہا کہ ہمارے فلاں علاقے کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، ایک سب سے بڑا شاعر، پرانا شاعر ہے، وہ اگر کہہ دے کہ یہ فصیح و بلیغ ہیں تو ہم مان لیں گے، وہ فیصلہ کریں گے. چنانچہ اس بڑے شاعر کو بلا لیا گیا. وہ بوڑھا شاعر دور دراز سے سفر کرتے 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 مدینہ پاک آن پہنچا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں بلایا گیا، میں کس لیے یہاں لایا گیا ہوں، اس کو یہ بات پتہ نہیں تھا. آقا علیہ السلام کے بعد جو ہی آیا، صحابہ کرام بیٹھے، حضور نے فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. فرمایا بیٹھو. وہ پھر بیٹھ گیا. فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ پھر کھڑا ہو گیا. 3-4 دفعہ جب حضور نے اس کو بٹھایا اٹھایا نا، اس بابا جی کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اتتخذنی حزوا، اتتخذنی حزوا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وانا شیخ الکبار، جبکہ میں بوڑھا شخص ہوں. وہذا من کا عجا، اور یہ مذاق کرنا آپ جیسے ایک دانشور، ایک زیرک شخص سے جو ہے اس کی کیا سے کہتے ہیں صورت جو ہے ممکن نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ سے. یہ آپ سے تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے. اس نے جب یہ بات کہی، حضور نے فرمایا انہیں 3 لفظوں کے بارے میں تجھ سے پوچھنا تھا کہ یہ حزبا اور یہ کبار اور عجا، یہ جو لفظ تو نے بھی استعمال کر دیے، کیا یہ فصیح و بلیغ ہیں یا کہ نہیں؟
آگے سے وہ شاعر بولا اس سے بڑھ کر تو کلام عرب میں اور کوئی فصیح و بلیغ کلمہ ہے ہی نہیں. یعنی ان کا بڑے سے بڑا شاعر بھی آ کے بتا گیا قرآن مجید کے جملہ حروف اور جملہ جو الفاظ ہیں یہ تمام کے تمام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. کوئی انسان کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی عالم تھا یا شاعر تھا، کوئی بھی شخص اس کے اندر سے کوئی عیب نہ نکال سکا. کیوں؟ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس جیسا کلام نہیں لایا جا سکا، اس کے اندر سے عیب نہیں نکالا جا سکا، اس کی کاریزن. ہاں اس لیے کہ جو چیز من جانے بے مخلوق ہو اس کی مثل لائی جا سکتی ہے، اس کی نقل کی جا سکتی ہے، اس کے اندر سے کمی کدی تلاش کی جا سکتی ہے. جو چیز من جانب مخلوق ہو، آپ اگر ہوائی جہاز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں کوئی کمی کدی تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اور اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ اس جیسا بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو معلومات بھی فراہم ہو جائیں، آپ کو تمام کے تمام آلات بھی فراہم ہو جائیں تو آپ ہوائی جہاز بنا لیں گے، ٹرین بنا لیں گے، مینار پاکستان بنا لیں گے، شاہی قلعہ یہاں بنا لیں گے، اگر آپ کے پاس کیا ہو وسائل. کیونکہ ایک چیزیں کیا ہیں؟ انسانوں کی ایجاد ہے. انسانوں کی ایجاد کی انسان نقل کر سکتا ہے، اس کے اندر سے عیب نکال سکتا ہے، اس جیسا وہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. مگر جو چیز من جانب اللہ ہو، اللہ پاک کی طرف سے ہو، اس کی نقل نہیں کی جا سکتی ہے، اس جیسے کوئی بنا نہیں سکتا ہے. بتاؤ ہوائی جہاز بنانے والا انسان ایک مکھی بنا سکتا ہے؟ ہوائی جہاز ٹینک بنانے والا اور میزائل بنانے والا انسان بتاؤ ایک مچھر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کیونکہ مچھر یا مکھی جو ہے یہ انسان کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے. جو اللہ پاک کی تخلیق ہو، جو اللہ پاک کی طرف سے ہو، اس کی نقل یا اس کے اندر سے کمی کدی انسان تلاش نہیں کر سکتا ہے. یہ کتاب چونکہ من جانب باللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے اندر سے کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا ہے اور اس جیسا کلام بھی انسان نہیں لا سکتا. اور پھر دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو پھر فاتو بصورت من مثلہ، پھر اس کی مثال لے آؤ. اب یہاں اس کا معنی ایک تو عام طور پہ علماء یہی کرتے ہیں، اس کی مثال کس کی؟ یعنی اس کتاب کی، قرآن کی مثال لے کر ایک معنی یہ کرتے ہیں. مگر جو معنی اولا ہے، جو معنی کہ انسب ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ معنی یہ نہیں مانتے. کیوں؟ ایک قاعدہ، چھوٹا سا قاعدہ، وہ یہ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جو ضمیر ہوا یا ہو یا ہی، اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہو کو، ہی کو یا ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر غائب. اور ضمیر غائب کا پیچھے مرجع ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا ہوا الشافی، وہ شفا دینے والا ہے. یہ وہ کیا ہے؟ ضمیر غائب. اس کا پیچھے مرجع کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ضمیر غائب ہو اس کا پیچھے مرجع نہ ہو. اور پھر ایک اور قاعدہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ضمیر غائب ایک ہو مگر اس کے پیچھے مرجع دو. جیسے آپ سنتے رہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. دو ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہوا، حضور کی ذات کا بھی ذکر ہو گیا. اور اینڈ میں کہا بے شک وہ سن بھی رہا تھا اور بے شک وہ دیکھ بھی رہا تھا. وہ کون؟ ضمیر غائب ایک ہے، مرجع دو، اللہ کی ذات اور حضور کی ذات. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر غائب ایک ہو اور پیچھے مرجع دو ہو، ایسی صورت میں جو مرجع قریب ہو اس کی طرف ضمیر کو لوٹانا مستحسن ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، انسب ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے. جب اس قاعدے کو سمجھ گئے اب پیچھے کی طرف آئیے. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو پھر فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر اس کی مثال لے آؤ. کہ اس کی مثال پیچھے مرجع دو ہیں، ایک ہے ما نزلنا، جو قرآن ہم مصطفیٰ پر نازل کر رہے ہیں، اس قرآن کی مثال لے آؤ. ایک مرجع یہ ہے اور دوسرا مرجع کیا ہے؟ علی عبدنا، ہمارے عبد کی مثال لاؤ. دو مرجع پیچھے مذکور ہیں اور دو مرجعوں میں سے مرجع قریب کیا ہے؟ علی عبدنا. ما نزلنا کا ذکر پہلے ہے، علی عبدنا کا ذکر بعد میں ہے، اور آگے من مثلہ ہی کا ذکر عبدنا کے بھی بعد میں. گویا کہ ہی جو ہے عبدنا کے زیادہ قریب ہے. تو معنی کیا ہے؟ جو صحیح معنی بنتا ہے، جو انسب ہے، جو اولا ہے، جو زیادہ بہتر ہے، وہ معنی یہ بنتا ہے اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو پھر قرآن کی مثال نہیں، پھر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی لاؤ تو صحیح. چونکہ تم
تم میرے مصطفیٰ جیسا نہیں لا سکتے، میرے مصطفیٰ جیسا نہیں لا سکتے، مان لو اس کتاب کی حقانیت کو، مان لو اس کتاب کی صداقت کو۔ اور پھر دیکھو الا عبد نہیں کہا، الا عبد نہ کہا۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا یہ کتاب جو نازل کرتی ہمارے بندے پر، یہ نہیں کہا الا عبدنا، جو کتاب نازل کی ہم نے اپنے بندے پر۔ ہم کیا ہیں اب؟ کبھی اللہ کے بندے، کبھی شیطان کے بندے۔ مصطفیٰ عبد نہیں ہے، مصطفیٰ عبدہ ہو، اشہد ان محمد عبدہ، بولیے نا عبدہ ہو، وہ عبدہ ہو۔ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ ہو چیزیں دیگر، عبد ہونا اور بات ہے مگر عبدہ ہو ہونا یہ اور بات ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہے، اور عبدہ ہو وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود خدا چاہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی عبدیت میں ناز کرے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کی عبدیت پر خود خدا ناز کرے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی شان ظاہر کرے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کی شان خود خدا ظاہر کرے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو خود بنے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کی خاطر بنایا جائے۔ معراج کی شب جب رسول پاک علیہ السلام عالم سماوات میں پہنچے، اللہ پاک نے حضور کو خطاب فرمایا انا وانتا وما سوا ذالک خلقت لاجلک، میرے مصطفیٰ میرا مقصود تو ہے، ساری کائنات کو جو میں نے پیدا کیا ہے نا اپنی خاطر نہیں، صرف تیری خاطر پیدا کیا ہے۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جو بنے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کی خاطر بنایا جائے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو خود آ کے قریب ہونا چاہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کو خود اپنے قریب کرے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو خود چل کر آئے، ہم عبد ہیں نا، خود چل کر آئے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو سویا ہوا ہو، رب سوئے ہوئے کو اٹھائے اور بلائے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کے دیدار کا متمنی ہو، اور عبد وہ ہوتا ہے جو دیدار کا متمنی بھی نہ ہو، سویا ہو، اللہ پاک بلا کر اٹھا کر ایک دفعہ نہیں 11 مرتبہ اپنا دیدار کرا دے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس پر رب کی رحمتوں اور رب کی کرم نوازیوں کی جو بارش ہے اس کا علم ہر ایک کو ہو جائے۔ موسیٰ پر کیا کرم ہوا ہر کوئی جانتا ہے، عیسیٰ پر کیا رحمتیں ہوئی ہر کوئی جانتا ہے۔ اور عبد وہ ہوتا ہے جس پر رب کی عطاؤں اور کرم نوازیوں کی جو بارش ہوئی ہو اس کا علم کسی اور کو ہو ہی نہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کی شب اللہ نے مصطفیٰ سے جو باتیں کرنا تھی کر لی۔ تم ہوتے کون ہو درمیان میں آنے والے؟ یا ابا بکر لم یعرف حقیقت سوا ربی، ابو بکر مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے کوئی نبی کوئی پیغمبر رسول بھی جانتا نہیں ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی رحمت کا طلبگار ہو، اور عبد وہ ہوتا ہے جو خود سراپائے رحمت ہو، جو سراپائے رحمت ہو۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہو، میں کیا کر رہا ہوں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے میں ذمہ دار ہوں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات کا خود کفیل ہو، ذمہ دار ہو، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کے معاملات کا ذمہ دار خود اللہ ہو۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے مصطفیٰ تیرا نگران، تیرا محافظ، تیرا پاسبان خود اللہ ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کو عبد بھی کہنا چاہیے، اور مصطفیٰ کو رسول بھی کہنا چاہیے۔ عبد کہا کرو، عبدہ کہا کرو، تاکہ مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھا جائے، اور مصطفیٰ کو رسول بھی کہا کرو تاکہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھا جائے۔ کچھ نادان لوگ وہ جی دیکھو عبد ہونے کے اعتبار سے تو حضور ہمارے جیسے نہیں، مگر عبد ہونے کے اعتبار سے تو ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی عبد ہیں ہم ہی عبد ہیں، عبدیت کے اعتبار سے ہم حضور جیسے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نادانو، اگر یہ بات ہوتی کہ حضور کی عبدیت ہماری عبدیت کی طرح ہے تو مصطفیٰ کے سر انور پر تو نبوت کا تاج رکھا گیا، تیرے سر پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اور اگر تم یہ کہو کہ حضور کی عبدیت جو ہے ہماری عبدیت سے افضل ہے تو پھر برابری کے خواب کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ اور اگر تم یہ کہو کہ معاذ اللہ ہماری عبدیت مصطفیٰ کی عبدیت سے افضل ہے تو سر مصطفیٰ پر جب ختم نبوت کا سہرا باندھا گیا تھا تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی انسان ہم بھی انسان، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی۔ در حقیقت حضور کی توہین کرنا چاہ رہے کہ حضور بھی انسان ہے، حضور ہمارے جیسے ہمارے بھائی ہیں۔ نادانو، حضور ہمارے جیسے ہمارے بھائی انسان ہونے کے ناطے سے کیا ابو جہل انسان نہیں تھا؟ کیا عتبہ شیبہ انسان نہیں تھے؟ کیا قارون نمرود انسان نہیں تھے؟ تم نے قانون بنایا تاکہ دنیا جو ہے نبی کو اپنا بھائی کہہ سکے، مگر تمہارے اسی قانون نے تمہیں قارون کا بھائی بنا دیا، تمہیں نمرود کا بھائی بنا دیا، تمہیں فرعون کا بھائی بنا دیا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، خدا نے ان کو فضیلت دی، وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے، ہم چھوٹے بھائی ہوئے، ہمارے بڑے بھائی اور ہم چھوٹے۔ نادانوں، بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا انسانیت کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ انسانیت بڑے میں، چھوٹے میں، مرد میں، عورت میں، بوڑھے میں، بچے میں، ہر ایک میں یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ تو رشتہ داری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ باپ کے پاس رشتہ بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بیٹے کے پاس رشتہ چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور پھر تمہارا تو نبی سے رشتہ ہی کیا ہے؟ تم بڑے چھوٹے ہونے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا تو نبی سے رشتہ ہی نہیں۔ علی کا رشتہ تھا زندگی بھر، علی شیر خدا نے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ فاطمہ تو زہرا کا رشتہ تھا، مگر زندگی میں ایک بار بھی فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے یہ کہہ دیا۔ عائشہ صدیقہ کا مصطفیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا، مگر کسی ایک مقام پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا۔ ارے جن کے رشتے تھے وہ رشتے چھپاتے رہے، رشتے مٹاتے رہے، اور تیرا مصطفیٰ سے رشتہ بھی نہیں، اور تو کہتے وہ ہمارے بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی سے کسی نے پوچھا حضور ذرا بتا دیجئے باعزید بستامی علیہ الرحمہ کو جو شخص بھی دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، جو بھی دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، مصطفیٰ کو ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے، ایسا کیوں؟ کیا باعزید بستامی حضور سے بڑھ گئے تھے؟ آگے سے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی افغانستان کے بہت بڑے اکابر بزرگ تھے، آپ فرمانے لگے بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی ابو جہل نے، ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ کس کو دیکھا تھا؟ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، رشتے کو دیکھا تھا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا، رشتہ داری کو دیکھا تھا، رشتہ داری کہنے پہن کر مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے کافر رہے۔ اور ابو بکر نے، عمر نے رشتہ داری کہنے کو اتار کر آقا دیکھا، اللہ کا رسول دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ اس لیے جب تک ہم رشتہ داری کے اینک آنکھوں سے اتاریں گے نہیں تب تک پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات، جو رشتہ ابو جہل نے، ابو لہب نے مصطفیٰ سے قائم کیا تھا نا، وہ رشتہ آج بھی ابو جہل اور ابو لہب کے اولاد قائم کیے ہوئے۔ کیسے؟ سادہ سی مثال، جو میرا بھتیجا ہوگا، جو میرا بھتیجا ہوگا میرے بیٹے کا کیا لگے گا؟ بھائی لگے گا۔ جو میرا بھتیجا ہوگا میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ بولیے نا، بھائی بنے گا۔ بس جب اس کو سمجھ گیا، اب آئیے پیچھے کی طرف۔ جس نبی کو ابو جہل، ابو لہب بھتیجا بھتیجا کہتے رہے، جس نبی کو ابو جہل اور ابو لہب بھتیجا بھتیجا کہتے رہے، آج ابو جہل ابو لہب کی اولاد اس نبی کو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ رشتہ نیا نہیں بنا رہے، رشتہ وہی ہے جو ابو جہل ابو لہب نے بنا دیا تھا، اور جن کے اولاد اس رشتے کو آگے نبھائے چلے جا رہے ہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے۔ تمہیں مٹانا منظور اور اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید اور صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔